الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین واوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن فقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ۔ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے لیکن تھوڑے سے نوجوان اس کی قوم میں سے، وجہ اس کی یہ تھی کہ فرعون کا خوف تھا اور اس کے سرداروں کا خوف تھا کہ وہ انہیں مصیبت میں ڈالیں گے، اور یہ بات حقیقت تھی کہ فرعون جو تھا وہ زمین میں سر اٹھانے والا تھا، سرکش تھا، اور وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ کی دعوت کے نتیجے میں وہاں خود ان کی قوم میں سے بھی نوجوان ان پر ایمان لائے۔ تو ایک تو قرآن مجید نے خود یہاں وجہ بیان کر دی ہے کہ فرعون اور اس کے جو سردار تھے انہوں نے پرسیکیوشن کا جو نظام بنایا ہوا تھا اس کا خوف تھا، جس کی وجہ سے خود بنی اسرائیل بھی اپنے میں سے ایک شخص کے پیغمبر ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانے سے ڈر رہے تھے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ ایک حقیقت ہے دنیا میں، انسان جب جی رہا ہوتا ہے اور اس طرح کا ظالمانہ نظام اگر قائم ہو تو بہت سارے لوگ ہمت نہیں کر پاتے، خاص طور پر جب آدمی ذرا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی ہمت اور اس کے ارادے اس طرح مضبوط نہیں رہتے۔ تو لیکن نوجوان جو ہیں، اسی لیے ذریت کا لفظ استعمال ہوا کہ ان کے بچوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ اچھا، یہاں ایک اور کام قرآن مجید نے کیا ہے کہ آمنہ لموسیٰ کہا ہے، آمنہ بموسیٰ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے یہ تو کہتے تھے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ نے جو تنقید کی ہے اور آپ نے جو دعوت اٹھائی ہے وہ دعوت ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ بے موسیٰ اگر ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کا ایمان اپنے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ تو یہ چونکہ تقاضے پورے نہیں کر رہا تھا، یقین کر رہے تھے، وہ حضرت موسیٰ کے اوپر اعتماد کر رہے تھے، ان کو سچا مان رہے تھے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے صلے کو بدل دیا ہے، لموسیٰ کہا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ بادشاہی نظاموں میں
جو تشدد کی صورتحال ہوتی ہے اور جس طرح کے واقعات وہاں ہو رہے ہوں گے، اس میں ظاہر ہے بندوں کو مار دینا، ان کو اذیتوں میں مبتلا کر دینا اور اس طرح کی چیزیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس اختیارات جس سطح کے تھے، خود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں جو واقعات ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ حالانکہ یہاں اس طرح کا اقتدار نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی باقاعدہ ادارے نہیں تھے، قبائلی نظام تھا اور قبائلی سطح پر ہی فیصلے ہوتے تھے، اور اس میں یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی تو دوسرا قبیلہ جو ہے بدلہ لے گا، تو اس لیے اس حد تک نہیں جایا جا سکتا تھا، اسی لیے وہاں بھی کمزور لوگوں، غریب لوگوں پر ظلم اور غلاموں پر زیادتی کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہاں تو ایک بادشاہ تھا، اس کی فوج تھی، اقتدار تھا اس کے پاس سارے وسائل تھے، تو اس لیے یہ جو ڈر ہے یہ اپنی جگہ پر ایک سالڈ، مضبوط سبب بن جاتا ہے کہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ البتہ نوجوانوں کو ایک ہمت اور ارادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے اور وہ مشکلات کا سامنا کرنے کا جذبہ بھی زیادہ رکھتے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی کہ کچھ نوجوان حضرت موسیٰ پر یقین کرنے لگے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم پوری ایمان نہیں لائی، یا زیادہ لوگ آگے بڑھ نہیں رہے تھے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ فرعون اور اس کے سردار جو ہیں ان کے لیے مصیبت، تکلیفوں کا باعث بنیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون جو ہے اس میں بہت تکبر تھا، وہ بہت سرکش آدمی تھا۔ یہ قرآن مجید نے لعالٍ فی الارض کا لفظ بول کر یہ ایک کریکٹر کو نمایاں کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو قوت بالا سمجھتا ہو اور اپنے اختیار کو لامحدود سمجھتا ہو، اور بادشاہ نظام میں تو ہے ہوتا ہے، یہ بادشاہ کا لفظ قانون ہے، بادشاہ نے حکم دے دیا وہ نافذ ہو جائے گا، تو اور پھر یہ تو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، خدا کا اوتار ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اس کے تو اختیارات اور زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور دوسری بات یہ کہی کہ وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی ایک انسان جو ہے وہ اس کا کوئی اخلاقی بندھن اس کے ہوتے ہیں، کوئی سماجی بندھن انسانوں کے ہوتے ہیں، تو وہ ان سب کو توڑ کر آگے نکلنے والا۔ مسرفین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بندھن میں نہیں تھا، یعنی ہر آدمی کے، ہم بھی گناہ گار لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے بھی کوئی بندھن ہوتے ہیں کہ جن کو وہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ معاشرہ مجھے کیا کہے گا، سماج مجھے کیا کہے گا، قانون کی گرفت میں نہ آ جاؤ، تو وہ یہ جو بادشاہ تھا، اور اس کے پاس تو کوئی اس طرح کی وہ نہیں تھی، اور پھر مزاجن بھی وہ سرکشی پر اترا ہوا تھا۔ آل کا لفظ بھی اور مصرف کا لفظ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کیے ہوئے تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو جو ان پر یقین کر رہے تھے، ان کے ساتھ آنے کے لیے پر تول رہے تھے، ان کو کہا وَقَالَ مُوسَىٰ یا قومی، موسیٰ نے کہا اے میرے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ پر ایمان رکھتی تھی، ان میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ کے قریب آ رہے تھے، آپ کی بات سن رہے تھے، ان سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ اس سے دو باتیں واضح ہوئی۔ ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ ایمان اور توکل لازم و ملزوم ہے۔ اگر کسی شخص کا اللہ پر ایمان ہو، یعنی اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے صرف ہونے پر یقین نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر میرا یقین ہے، حاکم مطلق ہونا میرا یقین ہے، اس کا الہ واحد ہونا میرا یقین ہے،
ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، اس کے اقتدار میں ہے، یہ میرا یقین ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ سارے یقین میرے ہیں تو پھر علیہ توکلو، اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ یعنی وہ جو اوپر خوف بیان ہوا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کا خوف جو ہے وہ وجہ بنا ہوا تھا، لوگوں کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، تو کہا کہ افا علیہ توکلو، اس پر بھروسہ کرو۔ یعنی وہ ان حالات میں بھی، بادشاہ کی اس طرح کی گرفت کے باوجود بھی، وہ تمہارے لیے ایسے اسباب فراہم کر سکتا ہے کہ تم اس کے ظلم سے بچو، اس کی زیادتی سے بچو اور اس پر بھروسہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ دو، میرا ساتھ دو، وہ ایمان جو ہے اس کے تقاضے پورے کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر تم نے واقعی اللہ کی فرما برداری کا فیصلہ کر رکھا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کر کے آگے بڑھو، وہ تمہارے لیے راستے نکالے گا۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کے تقاضے دنیاوی بھی تھے۔ یعنی ایک دعوت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایمان اور اخلاق کی دعوت دی جائے، لوگوں ایمانیات اپنی ٹھیک کرو، لوگوں اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ تو یہ جو جگہ ہے دعوت کی، اس میں جیسے ہماری خانقاہیں ہیں، ہمارے پیر خانے ہیں، تو ان میں جو صالحین ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ اس میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، کسی میدان میں نہیں اترنا پڑتا، اپنی اصلاح کا عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں۔ ظاہر ہے انسان کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ ہماری دنیا داری کے معاملات ہیں، وہ ہماری لذتوں کا حصول ہے۔ تو لذتوں کا حصول اور دنیا داری کے معاملات جو ہیں وہ رکاوٹ تو رہیں گے، ان کی نفی تو نہیں ہوتی، ان سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن یہ مقابلہ پیسو رہ کے ہو سکتا ہے، گریز کر کے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صوفی حلقوں میں جو دنیا سے بے تعلقی اور کنارہ کشی اور گوشہ نشینی، اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان سے پھر خوف آتا ہے، تو انسان یہ دوسرا فیصلہ کرتا ہے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں تاکہ میں اپنے اس سفر پر آگے بڑھ سکوں، خدا سے تعلق اور خدا کی رضا کے لیے جو کوششیں مجھے کرنی ہیں اس میں آگے بڑھ سکوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کا ایک دوسرا تقاضا تھا، اور وہ تقاضا یہ تھا کہ میدان میں اترنا ہے، اہل باطل کے ساتھ کشمکش میں پڑنا ہے، ان کو دعوت دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی مکی صورتوں کو پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت کا کام ہے اس میں شامل تھے۔ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ان کے اعتراضات کے جواب دے رہے تھے، اور ان کو مشکلات اس میں پیش آ رہی تھیں۔ وہ اعلان حق کر رہے تھے کہ ہم اس حق کو مانتے ہیں۔ تو یہ کام یہاں بھی مطلوب تھا، اسی لیے کہا کہ آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر اعتماد کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے اس کے ساتھی بننے کی ان سے بات کی جا رہی ہے کہ آگے بڑھو اور میرا ساتھ دو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، چنانچہ ان کی اس بات کو، اس دعوت کو ان کے لوگوں نے قبول کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی دعا بھی قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ان ظالموں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ ویسے تو مصدر ہے عربی زبان کے اعتبار سے، تو اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں۔ مصدر میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ جس کو فتنے میں ڈالا جائے وہ ہمیں نہ بنایا جائے۔ تو مطلب انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں آپ ہماری اس میں حفاظت فرمائیں۔ اللہ پر بھروسے کا جو مطلب تھا حضرت موسیٰ کی بات میں، اسی کو انہوں نے دعا میں
تبدیل کیا کہ جب جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں، کہ ظاہر ہے بادشاہوں کا تشدد جو ہے جس طرح وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ جو کچھ جیلوں میں ہوتا ہے، جو کچھ فوج کے انٹیروگیشن کے سینٹرز میں ہوتا ہے، تو وہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہوگا اس کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، ہمیں اللہ پر توکل ہے، اللہ ہی ہمارا ساتھی اور مددگار ہے، اور پھر اللہ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے فتنے سے، ان ظالموں کے ظلم و ستم سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کافروں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ برحمتک، اپنی رحمت سے، یعنی اپنے فضل سے۔ رحمت کا جو لفظ ہے یہ جب قرآن مجید میں اس طرح کے مواقع پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، عنایت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا وہ مراد ہوتا ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ان کافروں سے ہمیں نجات دینا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ علاقہ، چونکہ حضرت موسیٰ کی جو فرعون سے گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بات شامل تھی کہ ہمیں جانے دیا جائے، ہم باہر جانا چاہتے ہیں۔ بائبل نے تو اس کو یہ معنی دے دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے 3 دن کے سفر پر جانے کی قربانی کرنے کے لیے بات کی تھی، لیکن قرآن مجید میں اس نقطے کو نہیں کہیں بھی بیان کیا گیا، اور یہی بات بیان ہوتی ہے قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو ممکن ہے یعنی دونوں باتوں میں کوئی میچ بھی ہو، لیکن قرآن مجید کا اپنا انداز ہے کہ ہسٹری کے چیزوں کا حوالہ دینے کا۔ تو یہاں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں ان سے جان ہماری چھوٹ جائے، یعنی یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو کافر ہیں، یعنی جو قبطی قوم جن کی حکومت تھی وہاں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ بات بائبل سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو ان کی اچھی حالت وہاں رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو مصری قومیں تھیں ان کا غلبہ قائم ہو گیا، اور ان کے مالی حالات بھی خراب ہو گئے اور ان کی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی، اور یہ وہاں چھوٹے کاموں تک محدود ہو گئے، اور ان کی ذرائع معاش بھی محدود ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کی حالت وہ تھی جو غلام قومیں۔ غلامی کا لفظ تو جدید لفظ ہے، انگریزوں کے آنے کے بعد ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ قومیں جو نچلے طبقے، جیسے ہمارے ہاں مسیحی لوگ جو ہیں وہ ان کے اکثر پیشے جو ہیں وہ بہت گھٹیا قسم کے کام ان کے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ان کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ اب چونکہ انہوں نے اوپر دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان سے نجات دے، اور یہ کہ ہم تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں ان کے مظالم کا شکار نہ ہونے دینا۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی یہ نقطہ دوسری جگہوں پر بھی حضور کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے کہ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی ہدایت آتی ہے، یعنی جب کسی کام میں کوئی بھی آپ مشن لے کر چل رہے ہیں تو اس میں مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اپنی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ ہم زیادہ زور سے آپ کو دعوت دینے کا حکم دینے جا رہے ہیں تو تہجد کی نماز کا اضافہ کر دیا۔ اس میں نقطہ یہ ہے اس بات میں کہ نماز جو ہے وہ خدا سے ہمارے تعلق کو بڑھاتی ہے، ہمیں کمزور نہیں پڑنے دیتی۔ جب خدا کی یاد بڑھتی ہے تو ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو شعور ہے وہ زیادہ طاقت پکڑ لیتا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور ظاہرہ پھر دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ کی
رحمت بھی جو ہے اس کو پکارا جاتا ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہاں بھی اس صورتحال میں جس میں وہ مبتلا تھے، کہا کہ ہم نے موسیٰ کو اس موقع پر وحی کی کہ مصر میں کچھ گھروں کو عبادت گاہ بنایا جائے۔ بیوت کا لفظ جو ہے یہ پرانی عربی میں قرآن مجید کو بھی خانہ کعبہ کو بھی بیت اللہ کہا گیا ہے۔ بیت کا مطلب ہے عمارت، جیسے ہمارے ہاں گھر کا لفظ جو ہے بعض اوقات عمارت کے معنوں میں بولا جاتا ہے، ہم گھر بنا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ عمارت بنا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بیت کا لفظ جو ہے وہ عمارت کے معنوں میں بولا گیا ہے کہ کچھ گھروں کو عبادت گاہ طے کر دیا جائے۔ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، تم دونوں اپنی قوم کے لیے کچھ گھروں کو مسجدیں بنا دو۔ وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو۔ یعنی ظاہر ہے رخ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی رخ کدھر ہوگا، نماز پڑھنے میں کس طرف رخ کیا جائے گا۔ تو کیونکہ یہ 12 خاندان تھے، قبیلے تھے، ان کا اپنا اپنا نظام تھا، تو ہر قبیلے میں ظاہر محلے بھی ہوں گے، تو ان میں کچھ گھر طے کر دیے جائیں کہ جو مسجد بن جائیں گے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا یعنی ہارون علیہ السلام کا، ان گھروں کو یعنی یہ جو مسجدیں ہوں گی اس طرف ان کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ وجعلوا بیوتکم قبلۃ، یعنی تم لوگ جہاں نماز پڑھو گے وہ باقی قبیلوں کے لیے قبلہ ہوں گی۔ تو یہ اس نظام کو وہاں نافذ کر دیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نماز ان کے دین کا بھی حصہ ہے، تمام الہامی ادیان کا حصہ ہے، اور وہاں اس کا یعنی مرکزی اہتمام کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ میں آئے تو حضور نے بھی پھر اسی کو اختیار کیا۔ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ مصر ہی میں، کیونکہ ان کی بستیاں الگ تھیں، یہ الگ آباد تھے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ بھئی یہ اپنی بستیوں میں نماز کا اہتمام کریں، اور نماز کا مرکزی اہتمام۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ نماز باقاعدہ سماجی سطح پر اس کا بندوبست کیا جائے، انفرادی نماز کی بات نہیں ہو رہی، یعنی باقاعدہ ایک نظام بنا دیا جائے اور اس کا ایک مرکز بھی بنا دیا جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ سارے لوگ نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کریں مطلب یہ ہے کہ نماز کے پورے تقاضے، اوقات کی پابندی، شرائط کی پابندی، ان کو اختیار کیا جائے، اقامت صلاۃ کی جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بشارت دے دو کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہونے والا ہے، ہمارے لیے راستے نکلنے والے ہیں۔ تو اور ظاہر ہے یہ بشارت جو ہے وہ دنیا میں وہاں جو مصیبتیں تھیں ان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور آخرت کے حوالے سے تو یقیناً ہے کہ آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا وہ ہوگا۔ یہاں ایک بڑا سوال ہے، کوئی جواب میرے پاس اس کا نہیں ہے، لیکن سوال میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے، خاص طور پر اساتذہ جو میرے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت بنائی، اور اس وقت سے یہ قبلہ ہے، آل ابراہیم کے لیے اس کو قبلے کی حیثیت حاصل ہے۔ اور جب تحویل قبلہ کا مضمون ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ میں، تو وہاں یہ بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ یہ ایک ایسا حق ہے اس کا قبلہ ہونا کہ یہود کو بھی پتہ ہے۔ تو وہ آیت اس آیت اور اس آیت میں ایک سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ اگر خانہ کعبہ قبلہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا کہ مکے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں؟ وہاں ہی قبلہ کیوں بنایا گیا؟ یعنی یہ ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تو سوال جواب کوئی نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں نے کہا میں الجھن بیان کر دوں، باقی بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ عطا کریں گے۔
تو وبشر المؤمنین وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ نے کہا، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ یہ جو آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو آرائش، بڑا صحیح لفظ استعمال کیا ہے، واموالا فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کا مال بھی دیا ہے اور شان و شوکت بھی دی ہے۔ یعنی مال صرف، ہم بھی مالدار ہیں، مطلب روٹی کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، لیکن نواز شریف کا مال اور ہمارے مال میں تو بڑا فرق ہے نا۔ وہ ہے زینتاً، کہ مہنگے صوفے اور مہنگی گاڑیاں، اور تو وہاں بھی یہی تھا کہ جو سرداروں کا مال ہوتا ہے، تو فرمایا حضرت موسیٰ نے، اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو نا شکایت کا رنگ ہے یہاں حضرت موسیٰ کی طرف سے، ممکن ہے نہ ہو، لیکن مجھے خیال ہوتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو یہ مال و دولت اور یہ شان و شوکت۔ زینت کا لفظ جو ہے وہ شان و شوکت کے لیے، اور اموال کا لفظ ان کی دولت مندی کے لیے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ آپ نے دیا، اور پھر ربنا دہرایا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے کہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں۔ یعنی جو مال و دولت دیا ہے تو ان کو دیا ہے کہ جو تیرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، لوگوں کو ظلم اور زبردستی کر کے تیرے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اب ہماری تمنا کیا ہے؟ ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال برباد کر دے۔ ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال کو برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو بند کر دے۔ فلا یؤمنوا، وہ بالکل ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخری زمانے کا کلام ہے حضرت موسیٰ کا، اور یہ اس کی بالکل اسی طرح کی گن گرج ہے اور کیفیت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ اب ان کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ ان کے بچے بھی اب گمراہی پیدا ہوں گے، تو اس لیے ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پر چلے گئے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، کہ ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو بند کر دے، یہ بالکل ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ یعنی یہ پیغمبر نے بد دعا کی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت بد دعا کی گئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اور بر وقت کی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دن کر دی ہے، یعنی بہت سارے مراحل گزر چکے ہیں، بہت سارے ظلم و ستم سہے جا چکے ہیں، بہت ساری قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب ان کی ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس وقت یہ بد دعا کی گئی ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، فاستقیما، ثابت قدم رہو۔ آزمائش ختم نہیں ہوتی دنیا میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کہا کہ فاستقیما، ثابت قدم رہو، اپنے پاؤں پر جمے رہو، اپنی دعوت پر کھڑے رہو۔ ولا تتبعانی،
سبیل الذین لا یعلمون، اور یہ جو ناواقف ہیں، جاہل ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا، اس کو اختیار نہیں کرنا، کیونکہ یعنی وہ استقامت کو واضح کیا کہ حق پر قائم پیغمبروں کی دعوت میں اور عام علماء یا عوام کی دعوت میں فرق یہ نمایاں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نقطے پر کوئی کمزوری نہیں دکھاتے، حق کو بے کم و کاست بغیر کسی خوف کے بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کی راہ میں آنے والی تمام مشکلات کو اللہ کے بھروسے پر جھیلتے ہیں، سب تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر خدا کی جو مشین ہے وہ ان کے حق میں چلتی ہے، جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، اور کہا کہ اب اسی طرح ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی بات بالکل نہیں ماننی، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ظاہر ہے قرآن نے اس کو حذف کر دیا یہاں کہ ہم نے پھر حکم دیا کہ چلے جاؤ، چھوڑ دو ان کا علاقہ، اور ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو۔ قرآن مجید نے جہاں بھی اس کو بیان کیا ہے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو اٹھا کے، یعنی گویا ہاتھوں میں اٹھا کے پار کرا دیے۔ جو بے بنی اسرائیل کا اسلوب ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہاتھوں میں پکڑا بنی اسرائیل کو اور سمندر پار کروا دیا، دریا پار کروا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور وہ جو تھا دشمن حق وہ آیا پیچھے، اور اس کا لشکر بھی آیا بڑا دندناتا ہوا، سب کچھ مٹا دینے کے جذبے کے ساتھ، بغیاً و عدوہ، سرکش اور ظلم کے راستے پر چلتا ہوا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اسی راستے پر جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، وہ جب داخل ہوا تو پانی مل گیا، وہ غرق ہو گیا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بڑا واضح اس نے ایمان قبول کیا ہے کہ میں ایمان لایا، یہ حقیقت ہے کہ الہ وہی ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بڑا فرمانبردار بن گیا ہوں، اب میں کہنا ماننے والا بن گیا ہوں۔ جواب دیا گیا الآن، اب الآن، کیا اب؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کے راستے پر چل رہے تھے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فسادیوں میں سے تھے، یعنی اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اور یہ ایمان مخلصانہ ہوگا یقیناً، کیونکہ اس نے جو نشانی دیکھی ہے اس کے بعد جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود دیکھا سمندر کو پھٹا ہوا، جس میں خشک راستہ بنا ہوا ہے، اور موسیٰ اور اس کے ساتھی نکل رہے ہیں، اور جب وہ داخل ہوا ہے تو وہ راستہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نشانی تھی، دنیا میں نہ ہونے والا واقعہ، نا انوکھا واقعہ، پانی کبھی اس طرح کھڑا ہی نہیں ہوتا کہ دو پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو جائے، تو وہ اس میں سے گزرا تھا اس لیے۔ لیکن اس نے چونکہ یہ اس وقت ایمان قبول کیا ہے جب حقیقت کا پردہ کھل گیا تھا۔ ایمان بالغیب ہے جو یہاں مطلوب ہے، یہاں ایمان بالمشاہدہ مطلوب ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ کہا کہ اب ایمان لا رہے ہو، اور تم نے پہلے جو زندگی گزاری ہے وہ نافرمانی کی ہے، اور تم فسادی تھے، یعنی تم نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، تمہاری لاش کو گم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہاں مراد اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ دریا سمندر میں غرق ہوئے فوجیں، تو لاشیں بہہ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی، مچھلیاں کھا پی جائیں گی، گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی۔ کہا کہ نہیں، تیری لاش کو نکالا جائے گا، تیری لاش جو ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں گے، اس کو نہیں نکلنے دیں گے، غائب نہیں ہونے دیں گے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔
یعنی تیرے بعد والے دیکھیں کہ خدا کے غضب کا تو شکار ہوا، تو مارا گیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری اس طرح کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ یعنی یہ تو بات ایسی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، اس طرح کے واقعات کی صورت میں بھی، ہماری زندگی کے واقعات کی صورت میں بھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں بھی، دنیا میں ہونے والے واقعات کی صورت میں بھی۔ تو لیکن یہ کہ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین شخص اللہ کی گرفت میں آیا، مارا گیا، اور اللہ نے اس کی لاش کو غائب نہیں ہونے دیا، اس کو نشانی بنا دیا۔ اس پر ہمارے ہاں لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو فرعون کی لاش ملی ہوئی ہے اور جس کے آثار ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو ڈوب کر مرا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن یہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ الگ ایک اضافی معاملہ ہے کہ وہ کیونکہ یہ تو ابھی وہ نکلی ہے لاش چند سال پہلے، اس درمیان میں کوئی پتہ نہیں تھا دنیا کو کہ فرعون کی لاش کہاں ہے۔ تو قرآن مجید نے جو بات کی ہے، اس زمانے میں تو یہ لاش دریافت نہیں ہوئی تھی، نہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کی لاش کہیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ وہی فرعون ہو اور ثابت بھی ہو جائے، لیکن قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ تیرے بعد والے، اس وقت کے جو اس کے بعد والے تھے، ان کے لیے اس کو نکالا گیا۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے بائبل کے بیانات سے کہ پانی نے اس کی لاش کو نکال کے کنارے پر پھینک دیا تھا، پھر اس کے لوگ آئے پیچھے سے، انہوں نے آ کے اس کی لاش کو نکالا۔ ظاہر ہے وہ بادشاہ کا لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے پہچان لیا اس کو، اور پھر اس کی ممی وغیرہ بنا کے جو بھی کیا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو یعنی اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی کیا حیثیت ہے، نماز کس طرح مددگار بنتی ہے، اور نماز مشکل حالات میں کس طرح اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔